انبیاء میں دو نام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اور جن کا تذکرہ طلوع ہونے والے سورج کی ہر صبح سے شروع ہوتا ہے اور سارا دن ہوتا رہتا ہے، اور جب رات کی تاریکی آتی ہے تو رات کی تاریکی میں بھی وہ ذکر رکتا نہیں، چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک پاک نام، مبارک نام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کی اذان کے وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اذان کے بعد نماز میں صرف ایک نمازی 2 رکعت سنتوں میں اور 2 رکعت فرض میں اتحیات میں باادب بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر 2 مرتبہ ان انبیاء کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلے درود شریف کے حصے میں 2 مرتبہ، پھر اسی درود شریف کے دوسرے حصے میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا ایک درود شریف میں 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اور 4 مرتبہ آمنہ کے لال کا نام ذکر ہوا ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو پھر جاری رہتا ہے، نمازوں میں بھی، اذانوں میں بھی، اقامت میں بھی، اور اس طرح رات کی نمازیں آ جاتی ہیں، پھر لوگ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں اس نام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تذکرہ جاری ہے۔ صبح ہوتی ہے تو یہ ذکر، شام ہوتی ہے تو یہ ذکر، دن ہوتا ہے تو یہ ذکر، رات ہوتی ہے تو یہ ذکر۔ یہ 2 انبیاء، ایک امام الانبیاء اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک عبادت کی صورت میں مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نام ہی ایسا عطا فرمایا کہ جس نام کے معنی کا، مطلب کا تقاضا ہی یہی ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی اس نام کا ذکر کریں، فرشتے بھی اس نام کا ذکر کریں، حیوانات، جمادات، نباتات، حشرات اور زمین کے اوپر اگنے والے درخت، جمنے والے پتھر، اور سارے کا سارا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس نظام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر جاری فرمایا، حتیٰ کہ آپ مبعوث بعد میں ہوئے، پیدا بعد میں ہوئے، لیکن ذکر اس وقت جب آدم علیہ السلام اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں دے رہے۔ امت آدم علیہ السلام کی ہے، تذکرہ آمنہ کے لال کا ہے، امت نوح علیہ السلام کی ہے، ذکر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، امت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور دعائیں امام الانبیاء کے لیے مانگی جا رہی، امت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اس امت سے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من بعد اسمہ احمد، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 ذاتی نام اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو عطا کیے، 2 ذاتی نام، اس لیے تو کہا گیا نا القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا۔
حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ، حامیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ۔ یہ تو القاب ہے، لیکن ذاتی دو نام ایسے عطا کیے اللہ نے کہ جس طرح اللہ کا نام ذاتی اللہ ہے اس میں نقطہ کوئی نہیں، اسی طرح اپنے حبیب کو جو ذاتی نام عطا کیے دونوں میں نقطہ کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح الہام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہ نام ڈالا۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو خواب آئی، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پشت سے ایک ایسی خوبصورت زنجیر نکل رہی ہے، چاندی کی زنجیر، اور وہ زنجیر اس انداز سے نکلی کہ اس کا اوپر والا کنارہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو گیا، آسمانوں کو کراس کر کے آگے چلا گیا، اور نیچے والا کنارہ زمین پر آ گیا، اور پھر اس زنجیر نے ایک خوبصورت درخت کی شکل اختیار کر لی، خوبصورت درخت کی شکل اختیار کر لی، اور حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہیں کہ اس درخت کے ہر پتے سے ایسی نور کی کرنیں ہیں، ایسی روشنی ہے، علم کی روشنی، حکمت کی روشنی، دانائی کی روشنی، معرفت کی روشنی، اللہ کے تجلیات کی روشنی، اللہ کے انوارات کی روشنی، اللہ کے برکات کی روشنی، نبوت کی روشنی، رسالت کی روشنی، ختم نبوت کے تاج کی روشنی، کیسی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں کہ چاروں طرف روشنی ہی روشنی۔ جب انہوں نے تعبیر پوچھنے والوں سے پوچھا اس خواب کا مطلب کیا ہے، انہوں نے بتایا آپ کی نسل سے ایک ایسا لخت جگر پیدا ہوگا جس کی علم و حکمت کا ڈنکا پوری کائنات میں بجے گا، جس کی عظمت کا ڈنکا پوری کائنات میں بجے گا۔ اس نام کو ان کے ذہن میں ڈالا، اور پیدا ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ کہا نا کہ کتنا پیارا ہے لوگوں محمد کا نام، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اس لیے تو خدا نے کیا یہ اعلان، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس نے ہمارا بننا ہے تو فاتبعونی، اس سے کہہ دیجئے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر آئے گا تو وہ ہمارا بنے گا، بغیر نقطوں کے نام۔ ویسے تو بغیر نقطوں کے نام اور انبیاء کے بھی ہیں،